ونس اگین خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو یہاں پر پھر ویلکم کلوی چیپل نوربی میں. تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں. تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ. تو ایک دفعہ پھر کھولیں میرے ساتھ کلام مقدس میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 7واں باب. تو آج ہم دیکھیں گے ورس 31 اور لیٹس اسٹارٹ فرام ورس 18. جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے، اس میں ناراستی نہیں. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین. فیسٹ آف ٹیبرنیکل، خیموں کی عید جسے کہتے ہیں. تو اسی عید کے دوران ہے، یہاں پہ کلیئرلی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند نے خود کہا 3 باتیں. وہ سچا ہے، اس میں وہ سن لیس ہے، اور وہ اس سے سچا اور سن لیس ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت نہیں چاہتا بلکہ اپنے بھیجنے والے کی. کہ جو اپنی عزت چاہتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے، لیکن جو اس کی عزت چاہتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. He just tells what he got from him. جو اس کی عزت چاہتا ہے وہ، اور یسوع مسیح نے کہا بڑی خوبصورت بات یہاں پہ کہا کہ جو اس کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں. He is true and sinless. اور کون ٹرو اور sinless تھا؟ There is only one. یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ there is nobody among you is true and sinless. I am only true and sinless. Who is sinless among you? خداوند کی تعلیم دیکھیں، اس کی جتنی تعلیم دیکھیں، باپ کو گلوری. کبھی بھی انہوں نے کیوں نہیں کہا I am God, worship me. I am Messiah, worship me. Because اس دنیا میں جب خداوند یسوع مسیح آیا تو وہ ایک ڈیوائن پلان پہ اور اپنا جلال اپنے باپ کے پاس چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ worship me. اپنی گلوری نہیں بلکہ اپنے باپ کی گلوری کو چاہا. There was a time, you can say, there was a gap time جب آپ کہہ سکتے ہو کہ for temporary he doesn't had the glory. کون سا ٹائم ہو سکتا ہے؟ 33 years. 33 years جو انہوں نے اس زمین پر گزارے، اس پورے 33 years میں he left his glory. آپ افیشنس میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، فلپیوں چیپٹر 2 ورس 6 میں لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب اس نے آسمان چھوڑا اور زمین پر آ گیا، تو لکھا ہے وہ still he was equal to God، لیکن وہ سارا جو قدرت اور تھا اس نے اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. جب وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا تو پھر اس نے اپنی گلوری نہیں بلکہ اپنے باپ کی گلوری کو ہمیشہ پریفر دیا کہ اس کی مرضی پوری ہو، اس کو جلال ملے. اس لیے اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا. ابھی وہ اس پلان میں تھا، اس مشن میں تھا جس میں اس نے اپنے آپ کو پست کیا. کتنا پست کیا؟ فرما بردار رہا بلکہ موت اور صلیبی موت گوارا کی. لیکن اس 33 ایئرز کے بعد پھر سے وہ اس کو جلال واپس ملا. اور وہ جلال یہ نہیں کہ اس نے گین کیا، وہ اس کا اپنا تھا. جان چیپٹر 17 میں خداوند کہتے ہیں یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے. ورس 4 جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. اور اب اے باپ سنیں
تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. What I left when I came into this world, I want to have this back. کیونکہ جس مشن پر میں آیا تھا، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا، اس کو میں نے تمام کر دیا. سلیپ پر یہی کہا تھا نا خدا نے، پورا ہوا، تمام، کمپلیٹ. تو اب اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر، دنیا کی پیدائش سے پیشتر، ایٹرنیٹی پاسٹ، جو میں اور تو اکٹھے تھے، میرا جلال، وہ مجھے پھر سے جلالی بنا دے. کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے. ورس 10، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے، اور جو کچھ تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا. کبھی کسی سے آپ نے اس طرح کے دعووں کو سنا؟ یوحنا کی انجیل کو آپ پڑھیں گے تو اس میں بہت سے ایسے کلیمز ہیں. آئی ایم کے کتنے کلیمز ہیں وہاں پہ، ہم جب آگے جائیں گے تو پڑھیں گے. آئی ایم دس، آئی ایم دیٹ، آئی ایم دا ڈور، آئی ایم دا وے، آئی ایم دا ٹروتھ. بہت سے کلیم یہاں پہ. تو ان دعووں کو جب وہ سنتے تھے تو وہ یہودیوں کے لیے بہت مشکل تھا یہ کام. ورس 24، اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی. I was there before the foundation of the world, and we have this love. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک پیریڈ تھا جب وہ جلال ان کے پاس نہیں تھا، اور یہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے وہ جلال چھوڑا آپ کے لیے اور میرے لیے. اس کے بعد جب یہ کام کمپلیٹ کیا تو پھر خدا نے بھی اس سے بہت سر بلند کیا، اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیاں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. یہ خدا ان کا پلان تھا کہ وہ اپنا جلال نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کا. یہ مشن تھا ان کا کہ جب وہ دنیا میں تو ان کو صرف ایک ہی ان کا مشن تھا کہ گلوریفائی ہز فادر، اوبیڈینٹ ٹو ہز فادر. آپ اگر دیکھیں کہ آج دنیا میں کوئی بھی ٹیچر، کوئی بھی پروفٹ اور کوئی بھی ایون جھوٹے مسیح نکلے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں. دے آلویز وانٹ گلوری فار دیئر اون. اپنا جلال چاہتے ہیں، اپنی پریز اینڈ ورشپ چاہتے ہیں، لیکن صرف یسوع نے اپنے باپ کا جلال چاہا. لکھا ہے ورس 31 میں، بتیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے، کیا مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے. 32 میں، فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابت چپکے یہ گفتگو کرتے ہیں، پس سردار کاہنوں فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے. یسوع نے کہا، میں اور تھوڑے دن تک تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا. تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے. یہودیوں نے آپس میں کہا، یہ کہاں جائے گا؟ ہم اسے نہ پائیں گے کہ ہم اسے نہ پائیں گے. کیا ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا؟ یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے. بس اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے. اور یہودیوں کے لیے سب سے مشکل یہ بات تھی کہ they were trying to لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے خلاف ہو جائیں تاکہ وہ اس کو پکڑ کر قتل کر سکیں. لیکن اس کراؤڈ میں اب ان کا اختیار ایک تو کھویا جا رہا تھا، ایک ان کا نالج پر اٹیک تھا کہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے تھے، تو ان کا لوگوں پر بھی کنٹرول ختم ہو رہا تھا. تو اب جب انہوں نے سوچا کہ نہ تو ہم اس کے علم کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں،
نہ ہی ہم اس کی بیک گراؤنڈ پہ اٹیک کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کی اتھارٹی پر۔ اب لوگوں میں یہ ڈویژن، دو گروپ بن گئے، تو یہ یہودیوں کے لیے ایک بہت بڑی ہار تھی، ڈیفیٹ تھی، تو انہوں نے کہا رستے تو ہٹا دے۔ اب لکھا ہے کہ انہوں نے پیادے بیچ کر کہا یسوع کو پکڑ لو۔ آپ دیکھیں آج کل الیکشن بھی ہوتے ہیں ہمیشہ، تو وہ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے جب پتہ چلتا ہے کہ اب یہ ہمارے خلاف اتنے اٹیک کر رہا ہے، ہم کسی چیز کا جواب نہیں دے پا رہے، بندے نو ہٹا دو رستے سے۔ تو اب یہ وہ کوشش کرتے، اور آپ ایک بات یاد رکھیں، ناؤ جیزس ہمسیلف پرووکنگ دیم سیلف، ان کو خود پرووک کر رہے تھے، کیونکہ اب وہ وقت قریب آ رہا تھا، ہیٹریڈ پہلے تھی، اب وہ اور زیادہ ان کو پرووک کر رہے تھے، وہ ایسا سچویشن کریٹ کر رہے تھے اب، کیونکہ دیٹ واز اباؤٹ 5 اور 6 منتھ، پاس اوور کی عید جب ہوگی تو اس پر خدا یسوع مسیح کو وہ پکڑ کر مصلوب کر دیں گے۔ اب خدا نے خود ان کو کہا میں تھوڑے دن تک تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا۔ That was also amazing. Few days with you, then you will not find me. اب یہودیوں کے لیے کیا تھا کہ what is this talking؟ کیا یہ یونانیوں کے پاس چلا جائے گا؟ اصل میں وہ کہہ رہے تھے کیا ادھر اس کی بات نہیں بڑی یروشلم میں یا یہودیوں میں، تو he will go to the Gentiles جو جگہ بجا رہتے ہیں، اور actually happened like this۔ اس کے بعد دیکھیں خدا کا کلام غیر قوموں تک پہنچا، خدا کا کلام ہم تک پہنچا، کیونکہ خدا نے خود کہا کہ یروشلم سے لے کر یہودیہ سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ آخر میں لکھا ہے ورس 31 میں، بتیرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے کیا مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے؟ اگر یہاں پہ دیکھیں ایک الٹا ہوا، جبکہ وہ اس کو مارنا چاہتے تھے، لیکن لکھا ہے کہ بتھیرے اس پر ایمان لے آئے، کن چیزوں کو دیکھ کر۔ انہیں کہا کیا مسیح جس کا ذکر یہ کرتے ہیں کہ از ناٹ دا ریئل مسیح، دا مسیح ول کم، تو کیسا مسیح آئے گا؟ اگر آج بھی آپ دیکھ لیں واٹ کائنڈ آف مسیح وی نیڈ ناؤ، کہ وہ اس سے بڑے بڑے کام کرے گا، اس سے زیادہ معجزات کرے گا، اس سے بڑا کراؤڈ اس کو فالو کرے گا۔ اگر میں آج آپ سے یہ کویسچن کروں، سپوز ہی از ناٹ دا ٹرو مسیح، جیسے لوگ کہتے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کا بھی یہی مان ہے، میرا بھی یہی مان ہے، ہی از دا ٹرو مسیح، دیر از نو ادر مسیح some is waiting for۔ اگر سپوز میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا کہتا ہے is not the true Messiah، تو کیا اس سے بڑا کیا کرے گا وہ؟ آج 2000 سال میں اگر آپ جنرلی بھی دیکھیں، کرسچینٹی از دا بگیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ، تو اس سے بڑے کیا کام کرے گا وہ آ کے؟ اس جیسے معجزات جتنے اس نے معجزات کیے، کیا اس سے بڑے معجزات کوئی کرے گا؟ اور کیا کرے گا؟ 5000 کو کھانا اس نے کھلایا، اور کیا لنگڑے، لولے، اندھے، جنم کے اندھے، مردوں کو اس نے زندہ کیا، اور کیا کرے گا جو مسیح آئے گا؟ اور کیا آج بھی اس مسیح جو 2000 سال پہلے، اسٹل آج بھی دنیا کنورٹ ہو رہی ہے، آج بھی اس کے پیروکار ڈے بائی ڈے دے فالوئنگ، دے کمنگ ٹو کرائسٹ۔ اگر وہ ٹرو مسیح نہ ہوتا تو وہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا، کب کی اس کی مشن ختم ہو چکا ہوتا، لیکن آج بھی ہی از رولنگ اوور ملینز آف ہارٹ، ہی از دا کنگ آف مینی ملینز آف پیپل، بلینز آف پیپل۔ تو کیا وہ کہتے کیا اس سے بڑے بڑے کام کرے گا؟ میں آج سے پوچھوں کہ کون ایسا مسیح آئے گا، کون ایسا رولر آئے گا جو اس سے بڑے بڑے کام کرے گا؟ کیا وہ اتنا پاپولر ہو سکتا ہے جتنا آج وہ ہے؟ پوری دنیا، آپ کرسمس لے لیں، آپ کچھ لے لیں، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور
سب سے بڑی بات ہے کس طرح اس نے دلوں کو جیتا. کسی زبردستی کے ساتھ, کسی تلوار کے ساتھ, کسی فورس کے ساتھ. نو. ایون وہ رولر جو دنیا میں ہسٹری میں ہم پڑھتے ہیں, جنہوں بڑے بڑے جنگجو تھے, بڑے بڑے سورمے تھے, جن کی تلوار کے آگے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, دے گون, دے رول ونس اے ٹائم, ایک فیو ایئرس کے لیے, لیکن اب ان کی یاد بھی نہیں. لیکن جس نے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا بلکہ لوگوں کے لیے اپنی جان کو دے دیا, آج بھی اس کے فالوور بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کیسا مسیح آئے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیسا اور مسیح ہمیں چاہیے جس نے میری زندگی کو چینج کر دیا. اپنی زندگی دیکھیں. اب دوسروں کو چھوڑو, میں اپنی زندگی دیکھوں تو میں کہوں کہ مجھے اور کیسا مسیح چاہیے. He's given me peace. He loved me. He died for me. کوئی رولر کسی کے لیے نہیں ڈائے, کوئی کنگ کسی کے لیے نہیں مرتا. He died for us. وہ ہمارے دلوں پر راج کرتا ہے. خداوند تیرا شکر, تیری حمد و تیری تعریف. یس لارڈ. ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. ہم جانتے ہیں کہ تو ایسا رولر ہے, ایسا کنگ ہے جو جانتا ہے کہ میں کہاں سے آیا, میں کون ہوں, میں کیا کرنے آیا ہوں اور میں کہاں کو جاتا ہوں. یس لارڈ. اس سے اچھی بات کیا ہے کہ ہم تجھ زندہ خدا کو فالو کریں جو جانتا ہے کہ کہاں کو جاتا ہے. تو نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. میں اور باپ ایک ہیں. میری تعلیم میری نہیں بلکہ باپ کی ہے. میں اس کی فرما برداری پوری کرنے آیا ہوں, میں اس کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں. If you are struggling in some area of your life, خداوند آج آپ کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے کہ if you are struggling any area of your life, spiritually, mentally, financially, family trouble ہے, physically ہے, کچھ بھی ہے, give yourself to him. Lord, I want to know your truth and willing to obey you. He will come to you. He will reveal himself to you. جو کچھ تم جاننا چاہتے ہو اس کی فرما برداری میں ہے. Walk humbly and faithfully with him. He will reveal his secret to you. کبھی بھی خداوند اپنے آپ کو انبلیف پر کبھی بھی ریویل نہیں کرتا. جو اس ہارٹ کے ساتھ, انبلیف ہارٹ کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں, شک و شبہ کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں, ڈاؤٹ کے ساتھ آتے ہیں, he will never engage himself to anybody like this. اس لیے فقی فریسی اور ایسے لوگ جن کے دلوں میں اس طرح کی ہیٹرڈ تھی, he never revealed himself to them. جو ہمبل ہارٹ کے ساتھ, اوبیڈین ہارٹ کے ساتھ, اوپننس کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے, وہ اپنے آپ کو اس پر ریویل کرتا ہے. He will reveal himself upon you. Lord, thank you. Thank you for this wonderful message. You are true loving God. بخش دے کہ ہم بھی خداوند ایسے ہی فرما بردار ہو کر تیرے حضور چلیں, تاکہ تو اپنے بھید, اپنی وہ گہری باتیں جو تو اپنے ہی لوگوں سے کرنا چاہتا ہے ان پر کھولنا چاہتا ہے. کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے, لیکن جو باتیں اس نے ظاہر کی ہیں, ریویل کی ہیں, وہ اپنے لوگوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے. تھینک یو لارڈ فار دس wonderful mercy upon us, Lord.
کہ تو نے ہمیں چن لیا اور اپنا بنا لیا ہے، اور تو اپنے آپ کو ہم پر ریویل کرتا ہے خدا، اپنی گہری باتیں، اپنے بھید، اپنے عرفان کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں تیرا جلال ظاہر ہو۔ اپنے بچوں پر اپنے آپ کو ظاہر کر۔ In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.